اسٹوڈنٹس، جب ہم مائکروسافٹ پاور بی آئی سے انالیسس کرنے لگتے ہیں تو ایک میجر ہرڈل ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو ڈیٹا جس کی مدد سے ہم انالیسس کرنے لگیں گے وہ ڈفرینٹ سورسز سے ہمارے پاس موجود ہے. کچھ ڈیٹا ہمارے پاس کسی اسٹور سے آ رہا ہے کہ اس کی پرچیزنگ کتنی ہے. کچھ ڈیٹا ہمارے پاس سوشل میڈیا سے آ رہا ہے کہ اس کا فیس بک کا یوزیج کیا ہے، اس کا ٹویٹر کا یوزیج کیا ہے. کچھ ڈیٹا ہمارے پاس میں ہائپوتھیٹیکلی یوز کرتا ہوں کہ ایف بی آر فیڈرل بیورو آف ریونیو سے آ رہا ہے کہ اس کا انکم ٹیکس وغیرہ کتنا ہے. پھر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے ہمیں یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ اس کی گاڑیاں کتنی ہیں ان کے پاس اور نمبر ان کے کیا ہیں. یعنی یوزر ایک ہی ہے اور جو ڈیٹا اس کے حوالے سے آ رہا ہے وہ مختلف سورسز سے موجود ہے. میں نے ہائپوتھیٹیکل ایک ایگزامپل آپ کے سامنے کی ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. تو پرائمری ریزن یا پرائمری ہرڈل یہاں پہ یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ سورسز سے ڈیٹا ہے جب تک وہ ایک ٹیبل کے اوپر نہیں آئے گا، ایک جگہ پہ نہیں آئے گا، اس وقت تک ہم اس کو اینالائز نہیں کر سکیں گے. تو پاور بی آئی میں جو پہلا ہرڈل ہمیں فیل ہوتا ہے یا ہم فیس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو پٹ دی ڈیٹا کمنگ فرام ڈفرینٹ سورسز آن اے سیم ٹیبل، آن اے سنگل ٹیبل. اس چیز کو اگر میں پاور بی آئی کی لینگویج یوز کروں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاور بی آئی میں ماڈلز ڈیولپ کر رہے ہیں. ماڈلز کس کے لیے؟ مختلف ڈیٹا چنکس کے، ڈیٹا سورسز کے چنکس کو آپس میں ریلیٹ کیسے کر رہے ہیں، آپس میں کنیکٹ کیسے کر رہے ہیں. کنیکٹ کرنے کے لیے جو چیز ہم استعمال کریں گے اس کو ڈیٹا بیس کی لینگویج میں کی کہتے ہیں، KEY کی، یعنی چابی ہم یوز کریں گے کہ کس طریقے سے ہم ان مختلف چنکس کو آپس میں ملا دیں گے. تو آئیے کمپیوٹر پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ڈیٹا ہمارے پاس ڈفرینٹ سورسز سے موجود ہے، یعنی جس کو ہم سورسز کہہ رہے ہیں، اگر میں ڈیٹا بیس کی لینگویج یوز کروں، ڈیٹا انالیٹکس کی لینگویج یوز کروں تو ہمارے پاس مختلف فائلز میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے. ہاں ان میں یوزر سیم ہے لیکن جو انفارمیشن اویلیبل ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو ہم ان کو کس طریقے سے وہ جو ڈفرینٹ فائلز کا ڈیٹا ہے ان کو ایک ٹیبل پہ رکھیں گے. تو آئیے کمپیوٹر پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کام ہم کیسے کریں. اسٹوڈنٹس، تو اب ہم ایکسکلوسیولی ڈسکس کریں گے کہ جب ہمارے پاس ڈیٹا سورسز ڈفرینٹ ہو یا ڈیٹا مختلف فائلز میں موجود ہو لیکن ڈیٹا ایک ہی قسم کے یوزر کے بارے میں ہو تو اس کو ہم ماڈلز کی فارم میں ایک ٹیبل کے اوپر کیسے لے کے آئیں گے. یہاں پہ میں نے ہائپوتھیٹیکلی کچھ فائلز کریٹ کی ہیں. یہ 4 فائلز ہیں اور یہ مجھے انفارمیشن دیتی ہیں. فار ایگزامپل یہ جو پہلی فائل ہے یہ مجھے انفارمیشن دے رہی ہے یوزر کے جینڈر کے بارے میں. یہاں پہ میں نے اس فائل کو آن کیا، دیکھیں یہ میرے پاس اس میں 2 کالمز ہیں. ایکسل کی ایک یہ فائل ہے اور کسٹمر آئی ڈی موجود ہے اور ہر آئی ڈی کے اگینسٹ وہ فیمیل ہے یا میل ہے وہ انفارمیشن موجود ہے. سملرلی جب میں دوسری فائل آن کرتا ہوں تو یہ مجھے انفارمیشن دیتی ہے، وہی 2 کالمز ہیں اور کسٹمر آئی ڈی ہے اور یہ ان کی انکمز کے بارے میں. یہاں پہ یہ آئی ڈیز وہی بھی ہو سکتے ہیں، ملٹی پلائڈ بھی ہو سکتے ہیں، ان سے کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 2 کالمز ہیں، ایک کسٹمر آئی ڈی ہے اور ایک انکم ہے. سملرلی اگر میں تھرڈ فائل اوپن کروں تو یہاں پہ میرے پاس ان کے کسٹمر آئی ڈیز کے اگینسٹ ان کے نام موجود ہیں. جو چیز کامن ان ساری فائلز میں ہے وہ کسٹمر آئی ڈی ہے اور جو ویری کر رہی ہے وہ ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہیں. یہ میں نے ہائپوتھیٹیکلی ایگزامپل کریٹ کی ہے، لہٰذا اس میں صرف 2 کالمز میں نے رکھے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر میں ان ساری فائلز کو کوئی کسی انالیسز میں لے کے آنا چاہتا ہوں تو جب تک یہ فائلز کسی ایک ٹیبل کے اوپر نہیں آئیں گی، یہ انفارمیشن کسی ایک ٹیبل، سنگل ٹیبل کے اوپر نہیں آئے گی، اس وقت تک ہم اس کو انالیسز پہ نہیں لے کے جا سکیں گے. ہاں یہ انفارمیشن جو ان کے ناموں کی انفارمیشن ہے اس کے لیے میرے پاس ایک علیحدہ فائل موجود ہے، یا اگر میں اس کو کہوں ایک ڈیٹا سورس علیحدہ ہے. جو ان کی جینڈر کے بارے میں انفارمیشن ہے وہ ایک علیحدہ فائل میں موجود ہے، اس کا سورس علیحدہ ہے. سیلز کا ایک ڈیٹا کی اس کی فائل میرے پاس موجود ہے، وہ ایک علیحدہ ڈیٹا سورس میں موجود ہے.
اور میں جب اس کو انالیسس کروں گا تو وہ کسی ایک فائل میں ایک ٹیبل کے اوپر ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاور بی آئی میں یہ کام ہم کیسے کریں گے کہ ان ساری فائلوں کو ایک ٹیبل کے اوپر لے کے آئیں۔ ہم پاور بی آئی کو آن کرتے اور یہاں پہ میرے پاس اس کو کراس کر کے گیٹ ڈیٹا اس کو پریس کیا اور یہاں پہ میرے پاس وہی فائل کی جو ٹائپس ہیں وہ انفارمیشن ریکوائرڈ ہیں، ایکسل کی یہ فائلز ہیں، اس کو میں نے کنیکٹ کروایا اور جہاں پہ وہ فائلز پڑی ہوئی ہیں اس ڈیٹے کے اوپر میں یہاں پہ لے گیا۔ پہلی فائل جینڈر کی فائل میں نے اوپن کر لی، پھر جب وہ جینڈر کی فائل اسی پروسیس کے تحت جو ہم نے پہلے کسی سیشن میں سیکھا تھا کہ جینڈر کی انفارمیشن ہے اور یہ شیٹ 1 میں ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، یہ وہی 2 کالمز ہیں، ان کو ہم نے لوڈ کر لیا۔ دوسرے نمبر کے اوپر جب دوسری فائل لوڈ کرنی ہے، یہاں پہ یہ کنفرم کیجئے گا کہ آپ کے پاس جو پہلی فائل کی انفارمیشن ہے اس شیٹ 1 میں میرے پاس موجود ہیں اور اس میں یہ 2 ویریبل ہیں، کسٹمر آئی ڈی ہے اور پھر اس کے بعد جینڈر کی انفارمیشن ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر ہم نے دوبارہ ایکسل کی فائل اوپن کی اور یہ دوسری فائل اوپن کی۔ اچھا، یہ جو ڈیٹا ہے یہ ہمارے پاس ایک ہی ایکسل کی فائل کی مختلف شیٹس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور مختلف فائلز میں بھی ہو سکتا ہے، دونوں صورتوں میں پروسیس یہی ہوگا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر جو فائل ہے اس کو میں نے اوپن کیا، جو نیم کے بارے میں انفارمیشن آ رہی ہے۔ یہ میرے پاس تھرڈ انفارمیشن بھی آ گئی اور جو میں فائل اوپن کرتے جا رہا ہوں، اگر آپ رائٹ سائڈ کے اوپر دیکھیں تو ان ساری فائلز کی انفارمیشن میرے پاس رائٹ سائڈ کے اوپر ان کی شیٹس کی فارم میں موجود ہے۔ سو یہ میرے پاس ساری انفارمیشن یہاں پہ موجود ہے۔ اب اگر میں نے کوئی انالیسس کرنا ہے جس میں کچھ انفارمیشن مجھے شیٹ 1 سے چاہیے، کچھ انفارمیشن مجھے شیٹ 2 سے چاہیے، کچھ انفارمیشن شیٹ 4 سے چاہیے، تو جب تک یہ ساری فائلز کا ڈیٹا کسی ایک ٹیبل پہ اوپر موجود نہیں ہوگا میں یہ نہیں کر پاؤں گا۔ یہاں پہ سیل کا ڈیٹا تو مجھے یہاں سے مل رہا ہے، لیکن ان کے ناموں کے بارے میں انفارمیشن مجھے یہاں سے انفارمیشن مل رہی ہے، ان کے جینڈر کے بارے میں انفارمیشن مجھے کسی اور شیٹ سے مل رہی ہے۔ تو یہاں پہ میں پاور بی آئی کا ماڈل ڈیولپ کروں گا۔ ماڈل ڈیولپ کرنے کے لیے یہ مین مینیو میں میرے پاس ماڈلنگ کے نام کا آئیکن موجود ہے، اس کو کلک کیا اور اس کو کلک کرنے کے بعد مینیج ریلیشن شپس، مینیج ریلیشن شپ کا بٹن اسی وقت آن ہوگا جب آپ کے پاس ملٹیپل ڈیٹا سورسز موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایک فائل صرف موجود ہے یا ایک فائل کی صرف ایک شیٹ موجود ہے تو یہ آئیکن اس وقت آن ہی نہیں ہوگا، ہائی لائٹڈ نہیں ہوگا، یعنی آپ اس کو پریس نہیں کر سکیں گے۔ سو یہ آئیکن صرف اور صرف اس وقت ہائی لائٹڈ ہوگا جب آپ کے پاس ملٹیپل سورسز کا ڈیٹا موجود ہے۔ دوسرے معنوں میں جب ہم پاور بی آئی میں ماڈلنگ کا لفظ یا ماڈلنگ کی کنونشن یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے لازمی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ ڈیٹا سورسز کی فائل موجود ہو، جس طرح اس کیس میں میرے پاس 4 ڈفرینٹ قسم کی فائل یا 4 ڈفرینٹ قسم کے ڈیٹا سورسز موجود ہیں۔ اس کو مینیج اس کو کلک کیا تو اب آٹومیٹیکلی اس نے اس کو کنیکٹ کر لیا اور یہاں پہ اس نے کنورٹ کر دیا، مجھے آٹومیٹیکلی ان فائلوں کو انالیسس کرنے کے بعد بتایا کہ ان ساری فائلز میں جو کامن چیز ہے وہ کسٹمر آئی ڈی ہے، یعنی کسٹمر آئی ڈی ایک ایسی فیلڈ ہے، ایک ایسا کالم ہے جس کی مدد سے ان تمام فائلز کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کامن فیلڈ موجود ہو لیکن آپ اس کامن فیلڈ کو یوز نہ کرنا چاہتے ہو بلکہ آپ کسی اور کامن فیلڈ کو یوز کرنا چاہتے ہو۔ تو جہاں پہ ایک سے زیادہ کامن فیلڈ موجود ہوں، پاور بی آٹومیٹیکلی اس کو اسیس کر کے آپ کے سامنے وہ انفارمیشن لے آتی ہے۔ اب یہاں پہ کیونکہ میرے پاس صرف ایک کالم تھا، اگلے کسی لیکچر میں وہ فائلز بھی یوز کروں گا جس میں ملٹیپل کیز موجود ہیں ان کی کامنیلٹی کے حساب سے۔ یہاں پہ وہی ایک ہی کی موجود ہے، اس وجہ سے اس نے ایک انفارمیشن ہمیں دی ہے۔
جو مزے کی بات ہے کہ ایک پاور بی آئی نے آٹومیٹیکلی وہ کامن فیلڈ اس میں سے ایکسیس کر لی ہے. اس کو کلوز کیا تو اب ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. کوئی بھی انالیسس کریں گے وہ نام کہیں اور سے اٹھائے گا, اس کی جینڈر کسی اور سے انفارمیشن پتہ چلے گی. فار ایگزامپل اگر ہم کوئی ایک گراف یوز کرنا چاہیں اور اس کی جینڈر کو ہم یوز کریں اور اس کی سیل کو یوز کرنا چاہیں تو یہ انفارمیشن آٹومیٹیکلی ہمارے سامنے آ گئی. اب یہ آپ کو بھی پتا تھا کہ جینڈر کسی اور ڈیٹا سورس سے انفارمیشن آ رہی ہے اور سیل کا ڈیٹا کسی اور سورس سے ہمارے پاس آ رہا ہے, لہٰذا جب اس نے انالیسس کیا تو اس نے ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیا. تو یہ ماڈل ہم نے ایک ڈیولپ کر لیا اور جب تک ہمارے پاس یہ سورسز موجود رہیں گے یہ ماڈل جو ہے وہ اسٹیبلش رہے گا. امپورٹنٹ بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ماڈل کا ورڈ پاور بی آئی کی ٹرمینالوجی میں مختلف ڈیٹا سورسز کو کنیکٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. امید ہے کہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اس سیشن میں ہم نے دیکھا کہ پاور بی آئی کی مدد سے ہم ماڈلز کیسے ڈیولپ کریں گے, اور ماڈل اسپیسیفکلی اس ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں کہ جب ڈیٹا ڈفرینٹ سورسز سے ہمارے پاس اویلیبل ہو تو اس کو سیم سنگل ٹیبل کے اوپر ہم کیسے رکھیں گے تاکہ ہم اس کو انالیسس کر سکیں. امید ہے کہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی.